دنیا میں کبھی بھی آپ پہ یہ وقت نہیں آنا کہ آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. اچھا یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو, اس چال میں نہ آ جانا ابلیس کی, وہ آپ کو کسی کے قابل نہیں چھوڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مجاہد جب اللہ کی راہ میں جہاد بالقتال, اوکے بالقتال, یہ جو آج کل کا فینسی جہاد والا جہاد نہیں, اصلی مسلمانوں والا جہاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مجاہد اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا تزکیہ ایسے ہوتا ہے جیسے خشک پتے درخت سے گرنا شروع ہو گئے. آپ اس حدیث کو غور سے سمجھیں اور ان تمام داڑھی والوں کو گردن پکڑ لیں کہ تم تو پہلے تزکیہ کروا رہے تھے, بعد میں جہاد کروا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد سے پہلے اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا, کامل ایمان پہ راستے میں ہو رہا ہے تزکیہ, مگر جہاد کی ٹریننگ ایٹریبیوٹ اور فلسفہ کلیئر تھا اس لیے جہاد پہ جا رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان کی کم حالت میں بھی جہاد کی طرف جا سکتے ہیں. ایٹریبیوٹ اور فلسفی ہونی چاہیے. امریکہ کی فوج افغانستان میں آ کے بندے ماری تھی, جہاد کری تھی نا اپنے کانسٹیٹیوشن, تو کیا ایمان کی حالت میں تھے امریکہ کے پیٹر اور فرینک؟ وہ بغیر ایمان کے جہاد کرے تھے, مسلمان تھے وہ پیٹر, امریکہ کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کا تزکیہ ہوا تھا. وہ شرابیں اور پارٹیاں جو افغانستان میں یا عراق میں کرتے رہے وہ تزکیہ کر کے لڑائی کرتے ہیں. تو ہمیں کسی نے پٹی پڑھائی ہے نا کہ لڑائی سے پہلے تزکیہ, اور اگر صحیح ڈائریکشن میں جاؤ گے تزکیہ راستے میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ انہوں نے زنجیر خود پیروں میں ڈالی ہے ہمارے کہ جب پہلے میں ابو بکر صدیق بنوں گا تب کہیں جا کے دنیا میں کسی کو کہوں گا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک اچھا کام خود نہیں کرتے ہو تو لوگوں کو تو کہو کہ وہ اچھا کام کریں. یہ حدیث کیوں نہیں پہنچی آپ تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, کہ اگر آیت کا ایک حصہ بھی آتا ہے نا تو آگے پہنچا. یہ تو نہیں کہا پہلے قرآن حفظ کرو گے تب کہیں جا کے ایک آیت کا حصہ آگے بتاؤ گے. اگر یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہو تو لوگوں کو تو کہہ دو کہ اچھا کام کر لیں. بلغوا عنی ولو آیا, پورا قرآن نہیں آتا, آدھی آیت تو آگے پہنچاؤ. جب آپ تہیہ کرتے ہیں نا کہ میں نے بھلائی آگے پہنچانی ہے تو آپ کی برائیاں خود ہی ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. ظاہر ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ خود آپ برا کرتے ہیں, ہمیں اچھائی کی دعوت دیتے ہیں, تو اس دعوت کی وجہ سے پریشر آتا ہے پرسنالٹی پہ, پرسنالٹی امپروو ہونا شروع ہوتی ہے. مولوی صاحب چاہے یا نہ چاہیں وہ 100 گناہ ایسے کر نہیں سکتے بیکاز وہ مولوی صاحب ہے. پریشر ہوتا ہے آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کے اوپر. آپ دعوتی میں آ ہی نہیں رہے. دعوت کا مطلب ہے لوگوں کو امر بالمعروف کے اوپر آئیں گے تو سوچیں کتنے بڑے ایٹریبیوٹس بنیں گے. ابھی خالی دعوت ہی آپ کو ایٹریبیوٹ ڈیولپ کرنا شروع ہو گئی. اگر آپ امر بالمعروف میں آئیں گے تو ایٹریبیوٹس کس لیول کے آنے شروع ہو جائیں گے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام انسانوں کو کچھ احکامات کلیئرلی دے دیے ہوئے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, اس کو کسی اور طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش مت کریں اس وقت, ورنہ آپ بھلائی روکنے کی مشینیں بن رہے ہیں.